نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک عظیم نعمت وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا۔ اس کی مقدس سرزمین ہم نے اس لیے حاصل کی، قربانیاں دیں، خون بہائے، بچوں کے نذرانے پیش کیے، بڑے بوڑھوں نے، بزرگوں نے قربانیاں دیں، عورتوں نے قربانیاں دیں کہ ہم آزاد ہو کر اس ملک کے اندر اسلام کا نعرہ بلند کریں گے، اسلام کی فضا گونجے گی، کلمہ طیبہ کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے۔ یہ کوشش تھی، یہ دعائیں تھیں، اسی لیے قربانیاں دیں۔ آج ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر سال ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ 14 اگست کے موقع پر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن جب بندہ غور کرتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، آج نہ ہی ملک ترقی کی راہ پر ہے، نہ کامیابی کی راہ پر، نہ ہی اس ملک کے اندر ہم نے اسلام کا نعرہ بلند کیا، اسلام کو عروج تک پہنچایا۔ یہ ساری چیزوں سے ہم محروم ہیں، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ ذرا غور کریں، اسلام تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو اتنا اونچا مقام ہے، اگر ہم اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس ملک کے اندر جاری کر دیں تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت، آپ کی غلامی ہمارے اندر آ جائے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس زمین کے اوپر اللہ ہی کا نظام ہونا چاہیے۔ الحکم للہ، الارض للہ، حکم بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اسی لیے بھیجا کہ اس نظام کو، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے قانون کو پوری دنیا کے اندر عام کر دو، پوری دنیا کے اندر پھیلا دو۔ ہم اپنے اس ملک کے اندر، اس خطے کے اندر، اس سرزمین کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکے، حالانکہ ہم نے اسی مقصد کے لیے قربانیاں دی تھی۔ آج ہم ناکام ہیں، اور ملک کی ترقی کے معاملے میں دیکھ لیں کہ انگریز نے جہاں تک ریلوے لائن بچھائی تھی وہی ہے، اس سے 1 میل بھی ہم آگے نہیں بڑھے، 1 کلومیٹر بھی آگے نہیں بڑھ سکے، ڈبل ٹریک نہیں بنا سکے، وہیں کا وہیں ہے نظام۔ اور جہاں بھی کوئی ترقی والی بات ہوتی ہے، کوئی کامیابی والی بات ہوتی ہے، وہ کوئی راستہ ہو، سڑک ہو،
روڈ ہو یا کالج یونیورسٹیاں ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی فیکٹری ہو، جو سرکاری گورنمنٹ کی چیز بن رہی ہو، راستے میں کئی رکاوٹیں آ جائیں گی۔ کسی جاگیردار کی جگہ آ گئی، اس کی اپنی ذاتی فیکٹری آ گئی، اس کا ذاتی مکان بنگلہ کوٹھی آ گئی، وہ راستہ ہی بدل دیا جائے گا۔ وہ کام وہاں نہیں ہونے دیں گے، اگر وہاں کوئی پل بن رہا تو نہیں بننے دیں گے۔ اس لیے اپنی ذات کو ترجیح دی جاتی ہے، ذاتی مفادات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان یہ کام کر نہیں سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر ہی کمی ہے، قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہم دوسروں کو پھر برا کہتے ہیں، انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں۔ جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھائی جاتی ہے تو 4 انگلیاں اپنی طرف ہیں۔ مختصر سی بات، سیف الملوک جھیل دنیا کی ایک تاریخی جھیل ہے، صرف 8 کلومیٹر کا وہ راستہ ہے جو پکا نہیں بنا۔ وہ کیوں؟ کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اس کو پکا نہیں ہونے دیا، ورنہ یہ تو بات ماننے کی نہیں ہے کہ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں تو ایسے آدمی ہیں، ایک آدمی بھی اتنا کام کر سکتا ہے، بلکہ روڈ تو اتنی بڑی بات نہیں، اس کے اوپر چھت بھی ڈال سکتے ہیں۔ برفانی علاقہ ہے، بارشیں ہوتی ہیں، ہر موسم میں وہاں تفریح کے لیے بندہ جا سکتا ہے۔ روڈ بھی بن سکتا ہے، چھت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے مفاد کی خاطر اس کام کو نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح بہت سے علاقوں میں، شہروں میں جہاں بھی ترقی یافتہ کوئی چیز ہوتی ہے، لوگ اپنے مفاد کی خاطر اس کو نہیں ہونے دیتے۔ آپ دیکھ لیں کالج اور یونیورسٹیوں میں کتنی تنخواہیں ہیں اور وہاں کام کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹ سکول اور کالج کامیاب ہیں، اور وہ بڑے بڑے لوگ ان سرکاری اداروں کو چلنے نہیں دیتے۔ یہ ملک کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ سڑکیں نہیں بننے دیتے، گورنمنٹ کے کام نہیں ہونے دیتے، یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اسی شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ ہم IMF کے غلام ہیں، ان کی مرضی کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ان سے قرضہ لیتے ہیں، بلکہ وہ قرضہ بھی دیتے ہیں، سود بھی دبا کر لیتے ہیں اور پابندیاں بھی لگاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ قرضہ بذات خود بہت بڑی لعنت، اور سود اس سے بڑھ کر لعنت، اور پابندیاں یہ بڑی لعنت۔ کوئی ایک چیز میں ہم گرفتار نہیں ہیں۔ آج آزادی سے محروم ہیں، نام کی آزادی ہے لیکن آزادی سے محروم ہے۔ ہر بچہ محروم ہے، بڑا محروم ہے، نوجوان محروم ہیں، عورتیں محروم ہیں۔ نام آزادی کا ہے لیکن زندگی غلامی کی بسر کر رہے ہیں۔ اسی لیے خوب کسی نے کہا، وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ غلام ہے اب بھی، پیے ہوئے شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ غلط ہے تیرا نعرہ یہ ساقی کہ بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں، وہی شکستہ سا جام اب بھی، وہی کہنا نظام ہے میرے میخانہ وطن کا۔ کسی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سرسوں کا تیل جل رہا ہے، کسی کا گھی جل رہا ہے اور کسی کا پانی جل رہا ہے۔ غلامی ہی غلامی،
IMF کی غلامی، جاگیرداروں کی غلامی، حکومت کو برا کہتے ہیں، پبلک کون سی ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم ہوگے اسی طرح کے حکمران ہوں گے۔ حکمران ہمارے اوپر کہیں دور سے آ کے مسلط نہیں ہوتے، آسمانوں سے آ کے مسلط نہیں ہوتے، دوسرے ملکوں سے آ کے مسلط نہیں ہوتے، بلکہ ہم میں سے ہی ہیں۔ افسران ہم میں سے ہیں، فوج کے سربراہ ہم میں سے ہیں، پولیس کے سربراہ ہم میں سے ہیں، بڑے بڑے سرکاری اداروں کے سربراہ ہم میں سے ہیں۔ جب ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے سربراہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جیسے ہم ہوں گے اسی طرح کے سربراہ ہوں گے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آزادی تو تب ہوگی، وہ کہتے ہیں گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اب یہ حالات کیسے بدلے جائیں گے؟ خدا نے بھی آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ جب ہم خود ہی فکر نہیں کریں گے، اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، اپنے حالات کو سنواریں گے نہیں، تو ملک کیسے سدھرے گا؟ غلامی سے ہم کس طرح نکلیں گے؟ غلامی سے نکلنے کے لیے اللہ کے قانون کو اپنانا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ سب سے کامیابی والی یہی چیز ہے۔ جب تک اس کامیابی کو نہیں اپنائیں گے، جس مقصد کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا، اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھ لیں 80 سال ہونے والے ہیں، لیکن آج تک ہم بجائے ترقی کے تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا سال ہمارا پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ قریبی ملک چائنا کو دیکھ لیں، ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا۔ اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لیں، وہ کتنا ہم سے آگے بڑھ گیا۔ افغانستان کو دیکھ لیں، ابھی 2 سال ہوئے اس کے آزاد ہوا۔ اس نے کس طریقے سے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کیا، اب وہ ہم سے آگے بڑھ گیا ہے۔ ہم اسی طرح دن بدن تنزل کی طرف، ہر آنے والا سال پیچھے کی طرف، ہر آنے والا مہینہ پیچھے کی طرف، ہر آنے والا دن بجائے ترقی کے پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی اس بات کے اوپر غور کیا، کبھی اپنی اصلاح کی، کبھی اس بات کی فکر کی؟ جب تک اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر بندے کو قربانی دینی ہوگی، ہر بندے کو اس کی فکر کرنی ہوگی اور اللہ سے مانگنا ہوگا۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر 129 دفعہ پڑھ کر اللہ سے یہ دعا مانگنی ہوگی کہ یا اللہ ہمیں اس غلامی سے نجات دے دے، سود والی لعنت سے نجات دے دے، غلامی والی زندگی سے نجات دے دے، IMF کے قرضوں سے ہمیں نجات دے دے، اس کی پابندیوں سے ہمیں نجات دے دے، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، جو ملک کے اندر سازشیں کر رہے ہیں، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ جب تک یہ دعا نہیں مانگیں گے، 14 اگست کو صبح سویرے اٹھ کر کھیل کود کے اندر، لہو و لعب کے اندر، ناچ گانے کے اندر وقت نہیں گزارنا، بلکہ سب نے، بچوں نے، بڑوں نے، مردوں نے، عورتوں نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز بھی ادا کریں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس غلامی سے نجات عطا فرما، اور یہ روزانہ پھر دعا کرنی ہے، پورا مہینہ، پورا سال، جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے اس وقت یہ دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ ہر بندے نے، علماء بھی اپنا کردار ادا کریں، تاجر برادری بھی اپنا کردار ادا کرے، اور ایجوکیشن والے جو ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں،
اور اسٹوڈنٹ ہیں سارے کے سارے اپنا کردار ادا کریں، ذمہ دار برادری بھی اپنا یہ کردار ادا کرے، مل کر جب یہ کردار ادا کریں گے، مل کر دعائیں کریں گے، اللہ کامیاب کرے گا۔ اس وظیفے کو نہیں بھولنا، 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اس میں ان شانئک ھو الابتر جو ہے اس کو 3 دفعہ کہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ دشمنوں سے حفاظت کرے گا، اللہ غلامی کی زندگی سے حفاظت کرے گا، اللہ رب العزت سرخرو فرمائے گا، کامیاب فرمائے گا، ملک کو، قوم کو، ملت کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دشمنوں سے، غلامی سے، اور اللہ رب العزت ہر طرح کے شر اور فتنوں سے، خصوصاً شیطان کے شر سے بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔